یاد رکھیے وہ میرے مجرم نہیں ہے، وہ اس کے رسول کے مجرم ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے مجرم ہے۔ اور یاد رکھیے موت کے بعد قبر کی کال کوٹری اسے جب دبوچے گی کہ ایک بندہ تمہیں بے لوث بنائے کسی حص میں، بنائے کسی لالچ میں، تمہاری آگیاری کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، تمہاری سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے، تمہارے اندر دینی ادب پیدا کرنے کے لیے، شریعت کا اسپرٹ ڈالنے کے لیے ایک بندہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے میرا قانون سناتا تھا، میرا قرآن پڑھتا تھا، میرے نبی کی حدیثیں سناتا تھا، لیکن تم اس میں سن کھاتے تھے، اس کے خلاف منصوبہ بناتے تھے۔ یاد رکھیے اس چیز کی حد ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے جسم برداشت کیے ہیں، خدا میرا شاہد ہے کہ آپ نے کتنا ستایا ہے مجھے۔ صرف 6 مہینے بیلسن کی سرزمین پہ میں تو صحیح تھا، 6 مہینے کے بعد جو مدرسے پہ حملہ ہوا ہے میں نے ایک ایک تاریخ نوٹ کر رکھی ہے۔ حملہ کرنے والے کون تھے؟ آج بی جے پی RSS والے پہ آپ مجھے الزام ٹھہراتے ہیں، اور آپ کی مسجد پر کوئی مسلمان حملہ کرتا ہے بڑی خوشنصیبی کے ساتھ اسے جھیل جاتے ہیں۔ مسجد اور مدرسے کا تعلق دین سے ہے۔ یاد رکھیے کہاوت مشہور ہے جس کی بڑی وہی نچائے۔ اگر اس محلے میں کوئی بندر نچانے والا عام آدمی کو دے دے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم نچا پائیں گے؟ لاکھ بار بندر کو کہیں گے، بندر ٹک ٹک دیکھے گا، ٹک ٹک دیدم دم لکشیدم، لیکن اگر بندر نچانے والا ایک اشارہ کرے گا جو چاہے گا وہ کروا دے گا۔ مسجد و مدرسہ یہ اہل علم کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی جاہل، آج کوئی جاہل کرنا بھی بہت دشوار ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ چیز ایک اسی بھی سلجھا دو، اس دور میں خدا کی قسم بڑا ایمان سنبھالنا مشکل ہے۔ اور دو لوگ جو دین کا درد رکھتے ہیں، جو شریعت پہ چلتے ہیں، کل بھی ان کے لیے کانٹے تھے لوگ، آج بھی ان کے لیے لوگ کانٹے ہیں۔ معاشرہ کبھی بھی کسی عالم دین کو، کسی بھی شیخ کو، کسی بھی پیر کو معاشرہ معاف نہیں کیا ہے۔ اگر ہمیں معاف نہیں کرے اس میں تجربے کی بات کیا، لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ جو کام میرے بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے آج میری ظلم صابر رضا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے چھین لیتا ہوں کہ آپ میرے ہیں، خدا کی قسم واللہ العظیم میں اس خانے خدا میں رسول اللہ کی منبر پہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ میں نے آپ کو اپنا سمجھا، خدا کی قسم میں نے آپ کو اپنا سمجھا، اس لیے کہ آج یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ضرور 1 سال کے بعد سمجھیں گے، 2 سال کے بعد سمجھیں گے، 3 سال کے بعد سمجھیں گے۔ یہ نہیں سمجھیں گے، ان کی نسل سمجھے گی کہ مولوی آخر کون سا کام کر رہا ہے، کیا اپنا گھر لگا رہا ہے، کیا اپنی کھیت کھلیان کو سدھار رہا ہے، یا اپنے بال بچوں کے لیے بیلنس جمع کر رہا ہے۔ میں نے اپنی رقم تقریباً اگر میں حساب کروں تو اس دارالعلوم برکات غوث الرضا میں 25 لاکھ سے اوپر میری اپنی رقم لگی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے یہ رقم کہاں سے آئی؟ میں اگر حساب دوں نا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ چندہ صرف 2.5-3 لاکھ ہوتا ہے، اس 3 لاکھ میں مدرسے کا 52,000 کا مہینہ خرچ ہے، منتھلی خرچ مدرسے کا 52,000 ہے، 2.5 سے 3 لاکھ مدرسے کا پورا چندہ ہے۔ آخر یہ مدرسہ چل کیسے رہا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں آپ کے محلے میں بھوکا سو رہا ہوں، کبھی آپ نے پوچھا کہ میں معاف بھی کر دوں پھر آپ کو معاف، اس لیے کہ میں نے اپنے بال بچوں کے لیے نہیں، خدا کی قسم میں نے دین وطنی کے لیے اپنی عزت کرنے کی قربان کی ہے۔ میں نے اپنے کو بال بچوں کا بھی کچھ نہیں بنایا ہے، میں نے بچوں کو سرکھا بنا دیا ہے، اس لیے کہ میں نے پوری کمائش میں لگا دیا ہے، لیکن آپ نے اس کا سلا کیا دیا ہے؟ میرے پاس اس لیے مسجد گواہ ہے، اس کی روزگار گواہ ہے کہ جب میں ایک دن مسجد مغرب کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، ایک آدمی کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا، میں اسے نہیں پہچانتا تھا، شاید مجھے پہچان رہا تھا، یا کسی نے میرا بھیا بنا دیا، بتا دیا تھا، کہا کہ آپ اس مسجد کے امام ہیں؟ میں نے کہا میں ہی امام ہوں۔ اب آپ کیا آپ کا نام صابر رضا؟ میں نے کہا میرا نام صابر رضا ہے۔ کہا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا بولے؟ مدرسہ چلیے کہ نہیں، اب مدرسہ نہیں جانے، آپ یہیں پہ تشریف رکھیے۔ میں نے کہا کہ بات کرنی ہے، مدرسہ بدل میں آپ تشریف لے چلیں۔ وہ بہت بزید ہوا لیکن اس نے مانا نہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے سنا آپ کے تعلق سے کہ یہاں کے لوگوں نے آپ کو ظلم کیا ہے، میں آپ کو 1 بیگھہ زمین آپ کے نام سے رجسٹری کرتا ہوں، آپ چلیں، اور آپ جیسے قیمتی جوہر کی مجھے تلاش ہے، خدا نے مجھے وہ جوہر مجھ کو دے دیا ہے، آپ سونے سے قیمتی ہے، اس کا یہ جولائی مسجد کا گیٹ گواہ ہے۔ میں نے کہا نہیں،
کہا کہ آپ اتنی ذلت کے بعد بھی یہیں رہیں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے بیٹھایا گیا ہے، میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا۔ اور مجھے شیر بہار نے فرمایا تھا کہ انصار العلوم جس 250 دیو دیوانی مولویوں کے بیچ کر کے انصار العلوم کو بنایا تھا، آج یہ ملا، یہ حضور شیر بہار کا جملہ ہے، آج یہ مولوی دنیا پرست ہو گیا ہے، یہ لالچی ہو گیا ہے، ووٹ سے تنخواہ لیتا ہے اور ہر دیوبندی وہابی سے مل کر کے پورا معاشرہ بگاڑا ہے۔ وہاں ایک مدرسے کی ضرورت ہے۔ یہ حضور شیر بہار نے کہا تھا، اور کیسے کیسے مجھے پتا نہیں تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے بے میں رہنا ہے، میں نے خواب و خیال بھی نہیں آیا تھا، بھی نہیں تھا کبھی، لیکن جو مقدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حضور شیر بہار کا جملہ ہوگا کسی بہانے سے سمجھ میں آیا، یہ اتنا قیمتی ادارہ ہے، کتنے حملے ہوئے، ڈکیتی بھی مدرسے میں ہوئی ہے، چوری بھی ہوئی ہے، 8 بچے کی اٹائی کی، بچہ تالا توڑ کر اس کا سامان لے گیا، کس نے کیا؟ اس نے مدرسے سے غلہ غائب ہوا، گیہوں چاول کا گولا غائب ہوا، میری 2 نئی سائیکل غائب ہوئی، مدرسہ کا جنریٹر چلایا گیا، اور اس سے بھی پیاس نہیں بجھی تو مدرسے کے بچے کو چھوڑا چاقو اسلحہ دکھایا گیا۔ 1.5 مہینہ تک مولانا نیّر جو آپ کے گاؤں کے ہیں، البیسٹر کے اوپر میں نے 1.5 مہینے سلایا ہے۔ حضرات میری پوری نیند حرام ہوئی، میں تنہا بچوں کے ساتھ رات رات جگ کر کے محاورہ کیا، بستی کا کوئی فرد میرا ساتھ نہیں دیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولوی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہ محمود صاحب گواہ ہے، ایک رات میں بھوکا سو رہا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا ہے 11:30 بجے، 12 بجے رات میں۔ حضرات یہ تو ایک دن کا معاملہ ہے، میں نے آپ کے یہاں کیسی زندگی گزاری کبھی سوچا؟ لیکن آج اگر میرا مکان بنا ہے، الزام کیا ہے کہ مدرسے کے پیسے سے مکان، الزام کیا ہے کہ مدرسے سے پیسے کی گاڑی تو ہم آج 1993 سے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے محلے میں گاڑی بھی نہیں ہوئی، میری اپنی ذاتی کمائی، میں اپنے گاڑی سے میں مدرسہ جاتا تھا، ہر جمعرات ہر سنیچر کو جاتا تھا، جمعرات کو آتا تھا، اور میں نے 3 گاڑی بدل دی ہے، گاڑی آج سے نہیں چل رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میرے پاس آج بھی 8 بیگھہ زمین پڑی ہوئی ہے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں، یہ تمام وہاں بھی میرے پاس تک کاٹ لیں، بغل میں جا کر تحقیق کرو۔ آپ کا یہ الزام کہ مولوی مار کھا کے آیا، خدا کی قسم ایک گواہ پیش کر دو، مولوی مار کھا کے کیا؟ اگر مار میں نے کھائی ہے آپ کے کہنے کے مطابق، اسٹیٹ گواہ ہے، مسجد گواہ ہے کہ الحمدللہ آج میرے جسم تو دور کی بات ہے، میرے اس کپڑے پہ بھی کسی کا انگلی نہیں سکی ہے، میرے غوث میرے کچھ پناہ ہے، جو انگلیاں میرے طرف اٹھی ہے خدا کی قسم وہ جہنم میں چلی گئی، یہ میرے غوث کا کلام ہے۔ ان وہابیوں سے پوچھو، پورے بیر سربراہ میں مولانا اگر سب سے کوالیفائڈ سمجھا جاتا ہے، پولیس پرشاسن میں آدمی، میڈیکل سائنس میں آدمی، مولوی یہاں کا مولوی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اس مولوی سے میری بات سنیے، الحمدللہ یہ چھوٹا سا وزیر اعظم کا کتا کبھی ہارا نہیں ہے، رضا کا شیر یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ بند کمل میں بولتا ہے، ایسا نہیں کہ سنیوں کو مدھی میں بولتا ہے، جب تمام مولوی تھک ہار جاتے ہیں تو اسی کتے کا انتخاب کیا جاتا ہے، بلاؤ اسی کو، اسی سے تمہارا سمجھے گا۔ آپ دعا کر لیں، بدرانی میں خون کی ندی بہنے والی تھی، دریا پور میں خون کی ندی بہنے والی تھی، 2 دفعہ چولیا اور کمول عاجز آ گئے تھے، ایسے موقع پہ وزیر اعظم کا کتا نے سنبھالا تھا۔ آج اتفاق سے دونوں دن مر گئے، لیکن دریا پور کے تمام عوام گواہ ہیں، پوچھو عید بقرعید کے موقع پہ میں نے جا کے سنبھالا تھا، یہ 4-5 سال پہلے خون کی ندی بہنے والی تھی، الحمدللہ تمام مولوی، یہ مرغیا چک کتنا پرانا ادارہ، انہوں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے، جب تھک ہار گئے میرا انتخاب ہوا، الحمدللہ ایسے جیسے 1-2 گاؤں نہیں ہے، لیکن جب اپنی پڑتی ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میرے گھر میں میرا دشمن ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، مجھے کیا کیا نہیں کیا گیا، میرے اوپر جادو کر کے میرے بیوی کو ایسے غلیظ و غلظات وقت پر دینے کو مجبور کیا گیا۔ اگر آپ میں داستان سناؤں تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی داستان سنا رہا ہے؟ جادو کے ذریعے میرے بیوی کو جو پریشان کیا گیا اور اس سے مغالطات پکڑائے گئے، اس کا دماغ خراب کیا گیا، اور آج یہ حالات ہے کہ نکاح کرنا پڑا، اس نکاح میں بھی آپ کا رول یاد رکھیے گا۔ اب آپ کہیے گا کیسے؟ میں ثابت کروں گا 100 میں 100، اس میں بھی آپ لوگوں کا رول ہے کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے ہر ظلم کی انتہا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ آیت کریمہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے،
जो उसके दीन की मदद करता है। मुझ जैसा दुबला पतला जिसका वजन 52 किलो से ज्यादा बढ़ा नहीं, आपने इस दुबले पतले से अपने आप को कितना बना रखा? मैं कोई जालिम हूँ, कोई कातिल हूँ, चोर हूँ, मैंने डकैती की है? कोई एक इस मजमे में बता दे मैंने किसी का कोई पैसा लिया है, मैंने किसी का कोई गबन किया है, ये दुश्मनी आप मुझसे कर रहे हो, मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? अगर मजमे में कोई है या गांव में बाद में पंचायती कर लेना मेरे खिलाफ। किताब में बोल गया है, खुदा की अल्लाह से डरो, तुम्हें हिसाब किताब देना होगा, याद रखो। अगर चाहे जितने में पुकार बन जाओ, अगर किसी का दिल दुखाया बिना वजह, खुदा की कसम तमाम नेकियां अल्लाह ताला रद्द फरमा देगा जहन्नम में ठुके से। मैंने आप कभी नहीं कहा, मैंने जो भी कहा है माइक से कहा, जो भी कहा है मिंबर से कहा है, आपके फायदे के लिए कहा। हो सकता है बात जरूर सख्त हो गए हो, बदल का बात करनी होती है तो कड़वे को पी लेने इसके बाद यकीनन मिठास का असर होता है, लेकिन कड़वे को पीने की सलाहियत रखी है। हज़रात, मैं जो असली पॉइंट बता रहा था, आप घड़ी पे मत देखिए, इसलिए कि घड़ियां आपकी हैं, लेकिन जो मुआशरा बिगड़ रहा है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं इसलिए नहीं आया था कि आपके गांव को बांट दूं और आपके गांव को टुकड़ों में तब्दील कर दो और आपको पार्टियों में तब्दील कर दो। खुदा की कसम, मेरा काम पार्टी बनाना नहीं था। इतने जितनी लड़ाइयां हुई है, तमाम लड़ाइयों में मुझे बदनाम किया गया, तमाम लड़ाइयों में मुझे बदनाम किया गया। इस मौलवी की से लड़ाई होती है, ये मौलवी इस तरीके से भी नहीं करता है। कभी आपने समझा मैंने आपके साथ के सालों साल मैंने जिंदगी गुजारी है, कभी पूछने की क्यों नहीं कोशिश की आपने? मेरा काम लड़ाई करवाना, मेरा काम था केस मुकदमा करवाना। इसी निम्बर से मैंने कहा था कि मुसलमानों अपने गाड़ी पसीने की कमाई को बचाओ, न तो थाने में तुम्हारा पैसा जाए, न कोर्ट कचहरी में पैसा जाए। ऐसा सारे मुआशरा बनाओ कि एक जान हो जिस मरने को हो, ऐसी सूरत में इत्तेहाद पैदा हो। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, ये मेरा पैगाम था। एक बन जाओ, एक बन जाओ। मस्जिद में आओ, अल्लाह के घर में आज जो इतनी तादाद में जमा हुए हैं, इसलिए ताकि जमात से नमाज पढ़े। जमात का इस्लाम में तसव्वुर क्यों है? इसलिए कि सिर्फ सर ही झुके खुदा की बारगाह में, सर तो झुके ही। तुम्हारे बगल में जो तेरा भाई है, अगर नफरती है तो मिटा दो सजदे में, मिटा दो उस क़याम में, मिटा दो उस रुकू में। यह है इस्लाम का नजरिया इज्तिमा, यह है इस्लाम का नजरिया जमात। लेकिन आज अगर बगल में कोई खड़ा होता है, अगर दुश्मनी है मुआशरे में, तो आपकी नमाज भी नहीं होती। इसलिए कि वो जो मुआशरे में हो चुका है, बार बार उसका ख्याल रखना। अल्लाह अज़ीम, जमात का एक तस्वीर नहीं है। इस्लाम में जमात इसलिए है कि सब एक, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई नीच ऊंच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। हमारी एक बिरादरी है, बिरादरानी इस्लाम, जिसने भी उम्मे में बांटा। यही का एक शख्स बार बार ये कहता था मैं शहबा को लड़ाऊंगा जब सबसे बात होती थी। सुनिए जुमला, और आज आप लड़ रहे हैं। उसका ये जुमला था मैं तमाम शहबा को लड़ाऊंगा और मैं तमाशा देखूंगा। और आप टोली में बैठे हुए और इल्जाम मौलवी पे, खुदा की कसम ये मौलवी बांटता नहीं है। मौलवी एक बैनर पे जमा करता है, वो मौलवी नहीं होगा कि माशरे के समाज के बांट दे। मैंने इस मिंबर से इत्तेहाद की बात की है, मुहब्बत की बात की है, इखलास की बात की है, इसार की बात की है, मोहब्बत की बात की है, कमने नफरत की बात की है। बताओ तो सही। अगर आपको सिर्फ एक ही सबक याद है कि वहाबी देवबंदी, वहाबी देवबंदी, वहाबी देवबंदी, तो ठीक है, मैं मान लेता, मैंने वहाबी देवबंदी जरूर की है। लेकिन क्या आपने एक सबक भी याद किया? 13 साल में आप वहाबी को नहीं समझे। इंडिया गवर्नमेंट भी समझ गई कि वहाबी आतंकवाद है, वहाबियों से ये वहाबी ही ऐसा टेररिज्म फैलाता है और वहाबी की तबलीगी जमातें पहुंचने लगाई। आप नहीं समझे? ये गवर्नमेंट समझ गई, ये दीन जिसका नहीं वो समझ गए, आप क्यों नहीं समझे? 13 साल में ये जैसा क्यों याद नहीं हुआ, ये सबक क्यों याद नहीं हुआ? आप उसको नहीं समझ सकते। और मैंने जो नमाजों की बात की है वो नमाज याद नहीं है, मैंने मोहब्बत की बात की वो सबक याद नहीं रहा, मैंने अल्लाह के इस घर की मोहब्बत बताई, इस मस्जिद का एहतराम कितना होना चाहिए, मस्जिद के तल्लु से हजारों तकलीफ हुई, आपको ये सबक याद आ रहा। मैंने ये भी कहा कि कमाई कैसी होनी चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, कहां से कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, ये सबक याद आ रहा। मैंने कहा बच्चों को पढ़ाया जाए,
مدرسے کا احترام کیا ہونا چاہیے، مولوی کا احترام ہونا چاہیے. سبق یاد رکھا، یہ تمام سبقیوں کا تعلق سے یعنی پورے دین کو میں نے بتایا. دین کا کوئی سبجیکٹ آپ کو یاد نہ رہا، لیکن صرف ایک سبق ایک یاد ہے، جو یہ عدالت ہے مجھ سے، اور مجھ سے عدالت نہیں ہے، دین سے عدالت ہے. اس لیے کہ میں اپنے باپ کی نہیں کرتا. میرے رسول نے اپنی زندگی میں اس فرقے کی، اس ٹولی کی، جماعت کی نشاندہی فرمائی اور کہا اس جماعت سے الگ رہنا، اس جماعت سے الگ رہنا، اور کہا ایاکم وایاکم لا یغیونکم ولا یفتنونکم. یہ وہ جماعت ہے کہ اگر تم اس سے قریب ہوگے تو یہ تم کو گمراہ کر دیں گے، جہنم میں دھکیل دیں گے. لیکن آج آپ کے رشتہ دار جبندی وہاں بھی بنتے ہیں، اور میں اگر اس پہ نہیں بولوں گا تو کیا کروں گا؟ آپ شراب پی رہے ہیں اور ہم تقریر کر رہے ہیں جوا پہ، یہ مناسب ہے؟ ہماری تقریر ہوگی کہ شراب حرام ہے، اور یہ آج اس کی حرمت نہیں آئی ہے، آج سے 1450 سال پہلے یہ حرام کیا گیا. آپ جوا کھیلیں اور تقریر کریں موت پہ، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے جو خرابی دیکھیں گے، ایک مبلغ کی پہچان یہ ہے کہ تمام ٹیپک میں گفتگو کرے اور مجھ سے گفتگو کرنا. ایک عنوان مجھ کو دے دو، پورا سال ایک عنوان پہ بولوں گا. اللہ نے مجھے متوجہ سے مجھے لگا تھا، یہ رٹا کٹا ٹٹو کا معاملہ نہیں ہے جو آج اسٹیج پہ ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں مولویوں کے دلوں کا بھی کاٹتا ہوں، اس لیے کہ کمیاں جب میں ان کی تلاشتا ہوں، اسٹیجوں پہ جب ان کی گرفت کرتا ہوں تو انہیں برا لگتا ہے. آج جیسے مولوی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. حضرات آج یہ دلوں کو سنبھالیے، اپنے آپ کو سنبھالیے، بچائیے معاشرے کو، بچائیے اس ٹکڑے سے، اس گیم جو آپ نے بنا لیا ہے، جس کو آج کی حکومت نے ایک اصطلاح دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کے. آپ نے یہی کام کر لیا، میں نے کیا. اگر میری وجہ سے ٹکڑے ہو تو مسجد تمہارے حوالے، مدرسہ بھی تمہارے حوالہ کرتا ہوں، اور میں نے جو چندہ لایا پورا چندہ بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں. چلاؤ کر سکتا مسجد میں بول رہا ہوں، کان کھول کر کے سن لیجیے، مدرسہ بھی تمہارا، مسجد بھی تمہاری. اور اگر تم یہ بھی طے کر لی ہو کہ اس مولوی کو صرف مسجد مدرسہ سے نہیں نکالنا ہے بلکہ اس کو دل سے بھی نکالنا ہے، نکال دو، میں چلا جاتا. اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو خدا کی قسم میں تمہارا یہ دھیان نہیں چھوڑ دوں گا. مجھے تمہارے یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے اللہ کی زمین بڑی ہے، اور یاد رکھو کہ خالق الارض والسماوات، زمین و آسمان کا مالک میرا رب ہے، اور میں اس رب کے دین کا کام کرتا ہوں. جہاں رہوں گا سرخرو رہوں گا. تمہارے جیسے اس ذلیل ماحول میں بار بار ذلیل نہیں ہونا چاہتا. ہاں مجھے ذلیل کرو، لیکن میرے دینی کاموں پہ تم بار بار بندش کرتے ہو. کیا کبھی سوچا مرنا نہیں ہے، قبر میں فرشتوں کو جواب نہیں دینا ہے؟ ایک ایک پوائنٹ کا حساب دینا پڑے گا. 14 سال میں جو آپ نے مسجدوں کے تعلق سے، مدرسے کے تعلق سے، میرے تعلق سے آپ نے پروپیگنڈا کیا، آپ نے تمام کامیں کروائی. جب اس سے بھی تھک ہار گئے تو آپ نے بچے کا اپہرن کروا دیا. سمستی پور کا بچہ جو بغدادی قاعدہ سے میرے پاس پڑھا تھا، 8واں پارہ حفظ کر رہا تھا، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا صحیح پڑھنے والا بچہ، اغوا کیا گیا، اپہرن کیا گیا. آج تک کسی مدرسے کی تاریخ نہیں ہے کہ مدرسے میں اتنے ستائے گئے ہوں گے مولوی، اور آپ نے مولوی کو ستایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے بچوں کو ستایا. کئی کئی دفعہ چلیے کے بعد مانی گئی کسی بھی ایسن کی سرزمین پہ ایک آدمی بھی ایسا نہیں نکلا کہ بتایا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ارے یہ مہمان رسول، خدا کی قسم اس کی تم کو بددعا لگی ہے. یاد رکھو کماؤ گے ضرور، لیکن حالات جو تمہارے ہوں گے کبھی دیکھو شاہ کر کے محلے میں کیا ہو رہا ہے. یہ برائی، یہ جوا بازی، یہ تاش بازی، محرم کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. جب چندہ بچ جاتا ہے تو شراب پوری ہوتی ہے، شراب کے اڈے سجائے جاتے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی نوجوان کر رہے ہیں جس نے 40 کا ٹیم بنایا ہے. بات کر لینا اس سے جب چاہو جہاں چاہو. رضا کے شعر کو حق بات کہنے میں ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تم معاشرے کو سنبھال لو. مسجد میں چھوڑ رہا ہوں، ہو سکے تو زور سے ادا کر لو. مدرسہ چاہو آ کر کے بات کر لو، مدرسہ کا چودہ بھی تیرے حوالے چلاؤ. حضرات یہ 40 کاش مجھے خوشی ہوتی. اور نوجوانوں جس نے ٹیم بنائی ہے، سنو آج پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے اسلام مسلمان کے خلاف آگے نہیں ہے. مجھے پتا ہے نا، اس لیے کہ آپ کا تعلق تو آپ کے گروپ سے ہوگا. کیا ہو رہا ہے، اسلام پر کتنے حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہر روز مارے جا رہے ہیں، ہر روز مارے جا رہے ہیں. آج اے ہمت
इनसे लोगे, लेकिन तुम इस मौलवी के वही मौलवी को तुमने ये भी कह लिया कि मदरसा से दुकान कर लिया, खुशी होना चाहिए। और वज़ीर बादशाह मेरे पास इतने पॉइंट है ना, मैं बताऊंगा तो खुदा की कसम शाम जो हो जाएगी मेरा पॉइंट खत्म नहीं होगा। और वज़ीर बादशाह ने कहा था आलिमों को इतना दो कि इसे बाल बच्चे की फिक्र न रहे, ये सरासर दीन के काम में लगे रहे। आपने मुझको क्या दिया? कोई कर सकते हैं? इसी मस्जिद में मैंने बार मना किया था कि इस बकरीद का मेरे लिए कोई कलेक्शन नहीं होगा। तो सालिम साहब ने मेरे लिए बार इन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा चलिए मेरे नबी की हदीस पाक है, तहाब हदिया लो दो, तोहफा लो दो, इसलिए कि अगर तोहफा दोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। खुदा की कसम इसी नजरिए से मैंने आपका 1200 लिया, 800 लिया, 1400 लिया, 2000 लिया, 3000 से तो ज्यादा मुझे कभी मिला नहीं। आवाज से मुझे क्या समझा, मैं तोहफा के तौर पर ले लेता, आपका ताजियाना भी, निकाह का पैसा भी, एक दो नहीं, मैं अगर कैलकुलेट कर दर्जनों निकाह का मुझे पैसा नहीं मिला और सैकड़ों मिलाकर पैसा नहीं मिला। इसलिए कि मैं नजराने का मौलवी नहीं हूँ, मेरे बुजुर्गों ने मुझे पढ़ाया है अगर पैसा कमाना होगा तो तिजारत कर लेना, लेकिन मदरसे मस्जिद को पैसा कमाने का सरिया नहीं बनाना। ये मेरे उस्ताद की पढ़ाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका कर रहा हूँ। और मुझे क्या दिया? डर। और मुझे नहीं, आप दीन इत्तेबा से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप निशाने साध रहे हो, याद रखो। और गलत तो मैं जानूं तो आपकी मस्जिद में कोई इमाम नहीं आएगा, खुदा की कसम कर रहा हूं, कोई इमाम नहीं आएगा सच्चा आएगा वो आएगा जो जाहिल होगा, आपको जाहिल बना करके जाएगा, वो आएगा जो आपकी गुलामी करेगा। आपका इमाम नहीं होगा। इमाम कौन तरह होता है? और इमाम मस्जिद ये मुसलमानों की पार्लियां मीट होती है, मस्जिद से जो फैसले होते हैं वही मुसलमान करता है। मस्जिद का ये तस्वुर था, इमाम का ये तस्वुर था, आपने इमाम को गुलाम बना दिया। इमाम के लिबास पे इतराज, इमाम के पहनने पे इतराज, इमाम के टोपी पे इतराज, इमाम के चलने पे इतराज। मैंने अगर पहले भी कहा था, बातें जो पहले हो चुकी है, मैं नहीं चाहता दिमाग डाल रहा हूं। एक बात मैंने कहा था, 14 साल में मेरी एक हराम कारी से मिलकर देखा। हमारा ये इल्जाम है कि लड़की से इसके मामला थे, दिखा दो मुझे, दिखा दो सब मिल कर करके, मेरा अच्छा तुझे छोड़ दूंगा इस जुर्म के बाद आने। क्या दिया आपने? और अगर ऐसा था भी तो मैंने पहले तौबा कर लिया। अगर आपके कहने के मुताबिक मैंने ऐलानिया तौबा किया था, लेकिन आप कब तौबा करेगी? पहले भी मेरा इल्जाम ये चैलेंज था, आप अपने काम में लगेंगे, अपने गुनाह को कब देखोगे? मैंने कभी नमाज छोड़ी? मैंने कभी रोजा छोड़ा? मैंने कभी कोई भी काम छोड़ा? आप इस पे तराज की होते, खुदा की कसम मैं आपका शुक्रिया अदा करता। मैं आपको मुझसे मानता कि मेरे भाई ने मुझे गिरते से बचा लिया है। मैंने तो ये काम आपके लिए किया है, आओ नमाज पढ़ो, आओ रिश्ते नाते हमार करो, अल्लाह से रसूल से रिश्ता जो हराम है, शराब हराम है। ये नौजवान लड़के, मैंने पहले भी कहा कि 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे का जलसे से प्रोग्राम से आता हूँ, ये 2-4 छोकरे ग्रुप बना करके, कोई यहाँ है कोई वहाँ है। मैंने तो छोकरे बड़ों को मैंने देखा जुआ खेलते हुए रात के 1:30 2 बजे। ये जुआ का अड्डा कहाँ सस्ता है? इसी महल्ले में सस्ता है। क्यों उसके लिए मीटिंग नहीं की गई? क्यों उसे नहीं निकाला गया बल मस्जिद के? और तुम नमाज पढ़ने वाले मौलवी के मिला, कुरान की तिलावत करने वाले मौलवी को मिला, कुरान सिखाने वाले मौलवी को महल्ले से निकालने की निकाल दो, मैं निकल जाऊंगा बगैर किसी गलत के, मैं निकल जाऊंगा और तुम्हें दुआ देके निकलूंगा, बदुआ भी नहीं करूंगा। दुआ क्या दूंगा? अल्लाह ताला इसको समझ दे, अल्लाह ताला इस कौम को समझ दे। मेरे आका जब पत्थरों से लहलहाए हुए थे, ताइफ की वादी थी, ताइफ की वादी में मेरे आका को इतने पत्थर मारे गए हैं, अल्लाहू अकबर, इतने पत्थर मारे आवाज लड़कों ने। मरवाने वाले कौन थे? वहां के रईस थे, बड़े बड़े लोग थे जो उस वक्त के बड़े समझे जाते थे माशरा के। मेरे आका इतने खून बहे हैं, अल्लाहू अकबर। हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार आ गए, कहा या रसूलल्लाह आप कहें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि पूरी आबादी तहसनस हो जाए, अज़ाब इलाही में तबाह हो जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिब्रील नहीं, छोड़ दो, मैं माफ करता हूं उन्हें, इसलिए कि इनकी नस्ल जरूर संभलेगी, इनके आने वाली इनके बच्चे इस्लाम लाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। मेरे गैर पिता नबी ने इरशाद फरमाया था, ताइफ की सरजमीन पे जाइए, अल्लाह को इस्लाम का झंडा लगा रहा है। मुसलमानों, अपने आप को संभालो, मैं समझाऊंगा।
میں سمجھا ہوا ہوں آپ کا جتنا الزام ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹھ کے بات کر لیتے؟ ایک فرد بھی کبھی سوچا؟ ایک فرد بھی آیا اندر سے؟ کوئی نہیں آیا. میرے خلاف میٹنگ ہوتی رہی، شیٹنگ ہوتی رہی. حق تو یہ ہے کہ جو کون سا ایسا گھر ہے جو میں سے سامنے اٹھا بتا دے اٹھا کے اس میں کون سا ایسا گھر ہے جس کو داروں بتاتے رہو سے سامنے نہیں اٹھا. وہ بچے کو پتہ ہے جوان ہوئے ہیں، وہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں سے نکلا. یا بچے سنو کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ پہ جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم تباہ ہو جاؤ. خدا کی قسم تباہی ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ دین کے قلعے سے، مدرسے سے، مسجد سے جس نے بھی ٹکرانے کی کوشش کی ہے، اگر زمانے میں معزز تھا تو اتنا ذلیل ہو گیا ہے، رسوا ہو کر کے مرا ہے. اس لیے تم مجھ سے دشمنی کرتے ہو تو میں نے تو کر دیا، لیکن مدرسے سے دشمنی بڑا قیمتی احساس ہے اس کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو. ہو سکتا ہے میں نے جو باتیں کی ہے اس میں کسی کو غلط ہو تو آپ نماز کے بعد خوش دلی سے آئیے، سچے دل سے آئیے، میں بات کرنے کو تیار ہوں. آپ جیسے چاہو سنبھالو آئیے، لیکن ٹکڑوں میں مت بٹو. ہم سے کہا گیا کہ آپ کے تعلق سے معاملہ ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. کہیں اگر کوئی ہے چونکہ میرے پاس الحمد للہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت مقبول اور بہت بڑا آدمی ہوں. میں نواملی گناہگار، میں نے بہت گناہ کیا، بہت گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ مجھے سزا دے رہے ہیں. میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میں بہت غریب ہوں اور بہت معمولی آدمی ہوں. مجھ سے ہزاروں تو نہیں لیکن سینکڑوں میں ضرور آ جاتے ہیں. پوچھا گیا خیریت ہے، میں نے کہا ہاں خیریت ہے الحمد للہ، لیکن ایسے ایسے حالات ہیں. اب کسی نے کہا کیا کیا میں نہیں جانتا ہوں. میرے لوگوں نے اگر اس قسم کی میری مدد کی ہے تو یہ مدد میری نہیں ہے، یہ دین کی مدد اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں کبھی کوئی جان والا نہیں ہوں، میں کوئی کچہری جانے والا نہیں ہوں. لیکن یاد رکھیے یہ بات بھی میں اسی اسٹیج سے بول رہا ہوں. میں اگر چاہوں سطح سے گر کر کے تو غیر زمانے کے طور پہ سپریم کورٹ کی ضمانت نہیں ہے. اور یہ میں نہیں بولتا ہوں، ایس پی کی بولی ہے، ایس پی کی بولی ہے، وہاں چھوڑ دو. سپریم کورٹ کی ضمانت نہیں دے گا، کون کورٹ میں پھنس گیا. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے. میں بس ان میں بول کر کے اپنی ذمہ داری ختم کرتا ہوں. اگر آپ کو ستا رہا ہے مجھے ستا رہا. مارنے کی پرانی ایک آدمی کہتا ہے کہ بوٹی بوٹی کاٹ کے باغمتی میں ڈال دو، تو میں کٹنے کو تیار. یہ تو میرے حسین اعظم کی سنت ادا ہوگی، میں تیار ہوں اس کے لیے. آؤ. اور میں تو اپنے آپ کو بند کرنے میں رکھتا بھی نہیں. کسی وقت بھی چل کر کے آتا ہوں کہیں سے. میرے سر کا کھانا معاملہ کرتا تھا کہ مولانا تم اس وقت چلتے ہو، معاملہ خراب ہے تمہارے علاقے میں. اس وقت جب مولانا کا معاملہ تھا میں کہتا تھا کہ میں جس کے دین کے کام کے لیے جاتا ہوں وہی میرا محافظ ہے. آپ کو میری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ باتیں وہ تھی جو میں نے آج، حالانکہ آج میری تقریر کا عنوان یہ نہیں ہونا چاہیے. جب میری تقریر کا پوائنٹ بدلتا ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ میں دین سمجھاتا، میں آج کی تاریخ اٹھاتا، میں آپ کے قبر اور حشر اور نشر کے لیے میں حدیثیں پڑھتا. لیکن آپ نے ماحول ایسا بنایا کہ مجھے اس پوائنٹ پہ بولنا پڑا. اس لیے دلوں کو صاف کیجیے، خود لوگوں کو نکالیے. آپس میں جو ٹیم بنی ہے اس ٹیم کو چوری کو ختم کیجیے، ایک اور نیک بن جائیے. اے نوجوانوں تم بڑے قیمتی احساس ہو، اپنے آپ کو سنبھالو. نوجوانوں کاش تم نے اگر اس پہ ٹیم بنائی ہوتی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جرمانہ رکھیں گے سزا کے طور پر. یہ جرمانہ تو حرام ہے، یہ سزا رکھیں گے. خدا کی قسم کتنا بڑا معاملہ ہوتا. اور تم نوجوانوں اتنے قیمتی سمجھ جاتے کہ ہاں میرے سنگ کا ایک نوجوان اٹھا ہے، اس نے ٹیم بنائی ہے ناجائز کرنے والوں کے خلاف. لیکن آپ نے بنایا ایک ملکی کے خلاف اور 40 دیکھ کر اتنے ڈر گئے. خدا کی قسم ڈرے ہوئے ہو، ہمت ہے تو آپ اس لیے میں سے بات کرنے کو تیار، بات کرنے کو تو تم ڈر ہو. اس لیے بار بار میٹنگ کرتے ہو. میری کیا حیثیت ہے بھائی؟ اس سے پہلے میں نے کہا کھینچ کے مارتے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب معاملہ ہے، میں کوئی کھلاڑی ہوں، میں کوئی پہلوان ہوں کہ ہمیشہ لڑنے بننے کو تیار ہوتے. اس لیے ہم سے جو فائدہ لینا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی لیا ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں. اس کام کے لیے میں وہ کام سے کیجیے.
मारने पड़ने का काम आप करेंगे तो आपको पता है कितना सब कानून बन गया। अब तो कानून ये बना है, ये दफा भी आपको बता दूं, ये दफा भी आपको बताता चलूं। आप पूछ लिया किसी वकील से, अगर कोई मौलवी किसी मस्जिद के इमाम, किसी मदरसा के मुदर्रिस से कोई मिल देता है तो गैर जमानती वारंट है, जमानत नहीं। कानून बन गया है यार। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे ये थे, आप नजर रहे। मैंने अगर गलती की है तो आप बताइए, मैं तौबा करने को तैयार हूँ, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन समाज को टूटते मत दीजिए, समाज को बिखरने मत दीजिए। बड़ा कीमती वक्त है मुसलमानों, वरना लाशों के ढेर लगने वाले हैं। बुजुर्ग की पेशन हुई है कि 60% मुसलमान कत्ल कर दिए जाएंगे, सिर्फ 40% लग जाएंगे और ये मामला शुरू बचा करना अल्लाह ताला और दिलों को जोड़ने वाला अल्लाह जो मेरे नहीं बिला वजह ही गम और कीना पाले हैं, अल्लाह के दिलों को साफ कर दे, ये समझ देने वाला आपस में और भाईचारे की अपनी हमदर्दी खान कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इनको दस्तूर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।